بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. وقال امام مالک رحمهم الله لا تنظروا الى الناس كأنكم اربابا انظروا الى الناس كأنكم عبيدا. او كما قال. عزیز بزرگوں، حج مکمل ہو چکا ہے، حج کا مہینہ بھی مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حج کا چرچا ہم لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ ہے. شاید کوئی مجلس روزانہ کی ایسی خالی جاتی ہوگی جس میں حج کا ذکر نہیں ہوتا ہوگا. وجہ حج کا ذکر ہونے کی کیرلا کے شہاب بھائی کا پیدل حج کرنا ہے. ہم سب سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، الگ الگ ویڈیوز کے ذریعے سے ہم تک یہ رسائل، یہ پیغامات مل رہے ہیں کہ کیرلا کے ایک نوجوان 30 سالہ شہاب بھائی، جنہوں نے پیدل حج کی اپنی ابتدا کی ہے اور تقریباً 8,500 کلومیٹر پیدل سفر کر کے وہ حج کرنے جائیں گے، اور تقریباً 5 یا 6 ملکوں کو پار کر کے روزانہ کا 25 کلومیٹر چل کر انشاءاللہ وہ اپنے پورے اس سفر کو 280 دنوں کے اندر مکمل کریں گے. میں یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ میں کوئی خبر دینے کے لیے تو بیٹھا نہیں ہوں. عزیز بزرگوں، مسئلہ دراصل یہ ہے ہمارا، اس امت کا اور مسلمانوں کا خاص طور پر. علامہ اقبال نے کہا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. ہم صرف صبح سے شام تک ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف چرچائیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. شریعت کا حکم اس کے تعلق سے کیا ہے ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. شریعت نے اس کے متعلق ہمیں رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے تعلق سے علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ ہم سب کو اندازہ ہوگا کہ شریعت نے پیدل سفر حج کے متعلق کیا کہی ہے بات. قرآن کی میں نے سب سے پہلی آیت پڑھی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر حج فرض ہے. کب؟ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو. اچھا، طاقت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جس کے پاس سفر کا توشہ کھانا پینا ہو، زاد اور راحلہ جس کو کہتے ہیں سواری کا انتظام ہو، جس کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں اس پر حج فرض ہے. اپنا پورے سفر کا انتظام کر سکتا ہو، کھانے پینا، گھر والوں کے لیے بھی، اور وہاں جانے کے لیے جو سواری، جو کرایہ، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام اگر کر سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم علیہ السلام
آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ لوگ آپ کے پاس آئیں گے رجالن پیدل چل کر. قرآن کہہ رہا ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل چل کر. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو سفر کی مشقت تکلیفیں اٹھا کر وہ اونٹنیاں دبلی ہو چکی ہوگی. یعنی پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے. یہ قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. یہ ہے قرآن کی آیت. اور اس سے پہلے میں نے حدیث پیش کی. حدیث میں حضور نے فرمایا سفر کا سامان اور سواری کا انتظام. سواری کا انتظام ہے تو سفر حج فرض ہے, سواری کا انتظام نہیں ہے تو سفر حج فرض نہیں ہے. اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حج سے حج کا جو سفر ہوگا وہ پیدل بھی آئیں گے اور وہ سواری پر سوار ہو کر بھی آئیں گے. یہ دونوں میں تو ٹکراؤ ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے سواری پر, اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے قرآن سواری بھی کہہ رہا ہے اور پیدل بھی کہہ رہا ہے, اور حضور کی حدیث بتا رہی ہے سواری پر. تو اب دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا. تو قرآن کی بات مانے یا نبی کی بات مانے؟ ایک بات یہاں ضمناً میں ذکر کر دوں, آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے علماء سے بدگمان ہونا. بہت جلدی 1 منٹ کے اندر علماء سے بدگمان ہونا. ذرا عالم ہے, حافظ ہے, دیندار ہے, لیکن وہ فرشتہ نہیں ہے. ہم ہرگز کسی کو بڑے کو فرشتہ نہ سمجھے. گناہ اس سے بھی ہو سکتے ہیں, خطا اور غلطی سے وہ بھی پاک نہیں ہے, ہر ایک سے ہو سکتے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کی طرف ایسی نگاہ کر کے دیکھتے ہیں گویا ہم ان کے رب, خدا اور گاڈ اور معبود بن بیٹھے. یہاں ضرورت پڑے گی علماء کی. بہت سارے لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا, علماء نے کیا کیا. ہمارے گھروں میں دین باقی رہنے کی جو وجہ ہے وہ علماء ہے. ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے اس کی وجہ علماء ہے. نمازوں میں جو کھڑے ہیں وہ علماء ہے. ہمارے جنازے جو پڑھا رہے ہیں وہ علماء ہے. ہمارے کانوں میں بچوں کے جو اذانیں دے رہے ہیں وہ علماء ہے. مسائل پوچھنے کے لیے اب بھی ہم جن کے پاس جا رہے ہیں وہ علماء ہے. علماء ہمارے بچوں کے دین کی ایک اس دور کے اندر بقا کا ذریعہ ہے. ورنہ کب سے یہ ناستک پنا, دہریہ پن یہ ہمارے بچوں میں کب سے ہی سوار ہو چکا ہوتا اگر علماء نے مکتبوں کے اندر بیٹھ کر محنت نہ کی ہوتی تو. خیر, یہی مسائل اب یہ قرآن, بہت سارے کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے سمجھ لیں گے, تو یہ تو قرآن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حدیث, اب ان کے درمیان میں جوڑ کیسے پیدا کروں گے؟ علماء کے پاس جانا پڑے گا, پھر سمجھ میں آئے گی بات کہ دونوں کے درمیان میں جوڑ کیا ہے. بات دراصل یہ ہے پیدل سفر حج اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا ہو اور مکہ سے چل کر مینا, عرفات, مزدلفہ, پھر مینا اور حج کی یہ ساری کاروائی اس کے لیے ہے پیدل حج سفر کرنا, یعنی مکہ والوں کے لیے. جیسے ہمارے یہاں سے بھی حاجی جاتے ہیں, وہ فلائٹ میں سوار ہو کر گئے, مکہ کے اندر قیام کیا, حج کے دن آئے, تو بہت سو کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ پیدل حج کرنا. تو وہ اپنی ہوٹل سے یا بعض لوگ حرم شریف کے پاس پہنچ کر اپنے احرام ساری کاروائی کو مکمل کرتے, وہاں نیت کرتے اور پھر وہاں سے حج شروع کرتے ہیں اور 12ویں یا 13ویں کی کنکری مارنے تک وہ پورا پیدل کرتے ہیں. تو یہ پیدل سفر حج ہو گیا. قرآن جو کہہ رہا ہے پیدل کرنے کو وہ مکہ والوں کے لیے ہے, اور سواری پر جو سوار ہونے کو نبی نے جو بتایا ہے وہ دنیا والوں کے لیے ہے, مکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے, آفاقی کے لیے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے چلے ہیں, آپ اونٹنی پر سوار تھے, اب سواری پر سوار ہو کر چلے ہیں. معلوم اس سے یہ ہوتی ہے بات کہ عزیز بزرگوں, بات دراصل خلاصۃ الکلام یہ ہے مکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے سفر حج جو فرض ہوگا وہ اس کے پاس سواری کا انتظام ہے تو حج سفر فرض ہے, سواری کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. جیسے ایک اور مسئلہ میں اس کے ضمن میں بتا دوں, بہت سارے لوگ, بہت ساری مستورات یہ سوال کرتی ہے ہمارے پاس مال بھی ہے, ساری چیزیں ہیں,
سہولت بھی ہے، لیکن ہمیں کوئی، ہمارا شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد میری نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، میں ٹور والے کے ساتھ، میرے پڑوسی کے ساتھ میں حج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں جا سکتی ہوں؟ عورت کے لیے حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب مال کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ محرم بھی ہو لے جانے والا. اگر محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. تیرے دل میں جو تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، اس کا ثواب تجھے بہت مل جاوے گا، لیکن تیرے اوپر حج اس وقت فرض ہوگا جب ساتھ میں محرم بھی ہے. آپ گنہگار نہیں ہوگی، چاہے آپ کے پاس مال ہے پھر بھی آپ حج کو نہیں جا رہی. تو الغرض عزیز بزرگوں، مکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے سواری کا انتظام کرنا اور سواری پر جانا یہ بہتر ہے، اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے. یہ تو میں نے قرآن اور حدیث کا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے اندر تکلفات سے منع کیا ہے. تکلفات کا مطلب یہ ہے جو چیز لازمی نہیں ہے اس کو ضروری کر دینا. ایک 3 صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ میں سے کسی زوجہ کے پاس، اور فرمایا کہ حضور کے اعمال کیا ہے، یعنی حضور کیا کیا عمل کرتے ہیں، ان کا رات کا عمل، دین کا عمل. ان تینوں نے نیت کی. ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ نماز ہی پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں اور ہمیشہ بستر پر نہیں سوؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے کیا احوال ہے کہ وہ اس طریقے کا عمل کر رہے ہیں. حالانکہ میں تمہارا نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آرام بھی کرتا ہوں اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. لہذا ان تکلفات کو چھوڑ دیا جائے. شریعت میں تکلف کی اجازت نہیں ہے، تکلف کی جگہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے واقعات احادیث کے اندر یہ ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی 2 کام پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے 2 کاموں میں سے کسی ایک کے کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا، بھئی یہ 2 عمل ہے. امی عائشہ فرماتی ہے حضور دونوں میں سے جو آسان ہوتا اس کو پسند فرماتے، آسانی کو پسند فرماتے، اپنے آپ پر زیادتی، تنگی، تکلیف کو پسند نہیں فرماتے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لیس البر الصیام فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سفر میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، اس کو اجازت دی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہی ہے تکلفات سے منع فرمائے. ایک مرتبہ حضور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تھے. ایک صاحب ہے کہ جو مسجد کے باہر کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کھڑے اور دھوپ میں کیوں کھڑے؟ تو فرمایا حضور انہوں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ یہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور دھوپ کے اندر کھڑے رہیں گے اور یہ روزہ رکھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے اور کسی سے بات نہیں کریں گے. تو حضور نے فرمایا ان کو کہہ دو بھائی تم سائے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ، کھڑے مت رہو، کھانا بھی کھا لو اور اسی طریقے سے لوگوں سے بات بھی کر لو، اس لیے کہ ان قسم کے تکلفات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ ہے شریعت کا مسئلہ کہ تکلفات سے اسلام نے بچایا ہے. تو ایک تو بات یہ میں نے ذکر کری. دوسری بات، اس پورے سفر کے اندر اگر کوئی پیدل سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے کاروائیاں، یعنی جن چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا وہ بہت زیادہ دشوار کن ہے. دشوار کن کا مطلب آپ کو ایک ملک کی حد کو پار کر کے دوسرے ملک میں داخل ہونا، اسی طریقے سے اس کا خرچہ، اس کے لیے کئی مصیبتیں، کئی تکلیفیں، کئی پریشانیوں سے گزرنا. میں سمجھتا ہوں شاید لگ بھگ اس کا خرچ اتنا ہی آ کر بیٹھے جتنا اس زمانے کے اندر حج اتنے روپوں میں انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک، یہ دوسری بات. تیسری بات یہ آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ سفر حج کے متعلق ایک اور اصول یہ ہے کہ ایک تو سواری کا انتظام ہو اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا انتظام ہو، اور جب جا رہا ہے
تو راستہ بھی پر امن ہونا چاہیے، امن والا ہونا چاہیے۔ اگر راستہ پر خوف ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو شریعت اس کو حج اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں اتنا لمبا سفر پیدل کرنا، راستے کے احوال کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ معلوم کون سا راستہ کس طریقے پر اور کن وادیوں سے اور کن گھاٹیوں سے ہو کر ہمیں گزارا جاوے، اور کون سی مصیبتیں اور کن کن پریشانیوں سے ہم گزرے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے، شریعت نے تکلفات سے منع کیا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ ایک کارگزاری اور یہ چند باتیں اب ذکر کی۔ اب آئیں شہاب بھائی کے پیدل حج کے اوپر۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے فقہ کا کہ البقاء اسهل من الابتداء، یعنی ایک کام جب شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کام کو اب آسان طریقے پر اب پورا کر دیا جاوے۔ یہ پوری تقریر میں نے جو کی ہے آپ حضرات کے سامنے، میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ارادے سے روکے۔ ہم نہ شہاب بھائی کی نیتوں پر شک کرتے ہیں، نہ جیسے بعض حضرات دو گروپ بن چکے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، کسی نے قرآن کی اس آیت کو لے لیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پھر طاقت ہے تو آپ پر حج فرض ہے، جب نہیں ہے طاقت، آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کیوں جا رہے؟ ایک اس قسم کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق، کے پیدل بھی آنے کی گنجائش ہے۔ کوئی اس سپورٹ میں دلیلیں پیش کر رہا ہے، کوئی سپورٹ میں دلیلیں پیش کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے مسائل تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ لوگ گتھم گتھا اور صرف سوشل میڈیا کے سپاہی اور بحث و دلیل اور صرف مفتی بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہمیں آئندہ کرنا یہ ہے کہ اس قسم کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مشقت زیادہ ہے اس میں، شریعت نے اس کو فرض اور واجب نہیں کہا ہے۔ شہاب بھائی کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کی نیتوں پر شک ہے بلکہ بہت سارے مثبت اور پازیٹیو پہلو اس کے یہ نکالے جا سکتے ہیں۔ حج کا شوق لوگوں کے اندر جو پیدا ہوا ہے، ہوتا یہ ہے ہم نے حج کس کو سمجھ لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے کان میں جب حج کا جملہ پڑتا ہے، بھئی حج، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے کام کی چیز نہیں ہے، اپنے تو غریب، اور بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں تو ابھی تو دادا کے کام کی چیز ہے یہ، یعنی ہمارے کام کی چیز نہیں، یہ بوڑھے کے کام کی چیز ہے، اور اسی طریقے سے مالدار کے کام کی چیز ہے، اور ہمارا تو اس کے متعلق ہم چرچا کر کے بھی کیا فائدہ ہے۔ ان کا پیدل چلنا ہمارے درمیان میں ایک چرچے کا اور ایک بات کا سبب بن گیا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں ایک حج کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی حج پر جانے کی بڑی تمنا ہے، غالباً انہی کا واقعہ ہے یا ان کی بہن کا واقعہ، یعنی اسی خاندان کا یہ واقعہ ہے۔ کہا کہ ابا جی بہت تمنا ہے حج میں جانے کی، آپ دعا فرما دیجئے۔ تو فرمایا بیٹا دعا تو کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ نے کچھ کوشش کی ہے؟ کوشش؟ کہا ابا جی کیسی کوشش؟ کچھ پیسے حج کے نام سے آپ نے جمع کرنے شروع کیے ہیں؟ کہا کہ ابا جی ایسا تو نہیں کیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جمع کیجئے۔ اللہ کی شان دیکھے، انہوں نے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے ہیں، کچھ ہی وقت گزرا ہے اور اللہ نے حج کی سعادت ان کو نصیب فرمائی۔ کوشش بھی تو ہماری طرف سے ہونی چاہیے۔ آج غریب سے غریب آدمی آپ دیکھ لیجئے، بچے اور بچی کی شادی کے لیے ایک ٹارگیٹ رکھتا ہے کہ اتنا سونا چڑھانا ہے، یہ زیورات دینے ہیں، یہ فرنیچر دینا ہے، مہمانی اتنوں کی کرنی ہے، اس کے لیے ایک ٹارگیٹ طے کر رکھا ہے۔ میں غریب ہوں لیکن میں نے سفر حج کے لیے کوئی ٹارگیٹ بنایا یا میں نے ایک کوشش شروع کی ہے؟ کہتے ہیں عربی زبان میں السعی منا والاتمام من اللہ، میری طرف سے اس کے تعلق سے کچھ کوشش ہے؟ کوئی کوشش نہیں ہے، بس ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اچانک سے میں اگر مالدار نہیں ہوں تو اچانک سے میرا حج اسی وقت فرض ہوگا جب میرے گھر کی چھت پھٹے گی اور اوپر سے پیسوں کا بنڈل گرے گا۔ کوشش تو کروں میں کچھ اس کے تعلق سے،
اور یاد رکھیں میں ایسے بہت سارے احباب اور حضرات کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، لیکن ان کی کوششوں کے اوپر 2017 کے اندر ہمارے ساتھ اکثر وہ چچا اس جمعہ میں یہی ہوتے، اسی مسجد میں ہوتے، میرے ساتھ تھے حج میں، رکشہ چلاتے تھے، کہا کہ بس ہم دونوں میاں بیوی ہے اور ہم نے یہ پیسے جمع کیے ہیں اور بس اسی نسبت سے ہم حج میں آئے ہیں، نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ مالدار سے تعلق رکھتا ہے، بس آٹو رکشہ چلانے والے۔ تو میں اصل میں اس بات کی طرف واپس آتا ہوں، شہاب بھائی کا پیدل حج چلنا لوگوں میں ایک حج کا شوق پیدا کر رہا ہے۔ دوسری بات، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ تیسری بات، یہ بحث حلال حرام کی ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، فضولیات کی بحثوں کے اندر ہم اتنے پڑ گئے ہیں، اصل جو چیزیں ہیں ہمارا دھیان ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اصل جو چیزیں ہیں جیسے شریعت کے مین اصول حلال اور حرام، ان کے متعلق علم ہونا، اس کے متعلق نہ کوئی چرچا، نہ اس کے متعلق کوئی پوچھا جانا، اس کے متعلق معلومات نہیں، اور فضول کی جو چیزیں ہوتی ہے اس میں اتنی بحث کریں گے اور بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے پوچھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں حضرت حوا علیہ السلام سے تو ان کا مہر کیا تھا؟ ہمارے استاد سے پوچھا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، تو حضرت نے بہت پیارے جواب تھی کہ اس وقت میں ان کے نکاح میں شریک نہیں تھا تو مجھے علم نہیں۔ ظاہر سی بات اس کا ہمارے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کے تعلق سے کوئی حاصل نہیں ہے، یعنی اس کا اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ یہ نہیں پوچھیں گے، لیکن نماز فرض تھی، ان نمازوں کو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ادا کیا نہیں کیا، روزوں کے مسائل معلوم کیے نہیں کیے، حلال حرام کی تمیز صبح سے شام تک میں کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس میں حلال حرام کی میں تمیز بھول چکا ہوں، نہ اس کے متعلق مجھے کوئی فکر ہے پوچھنے کی۔ آج دارالفتاؤں کا مسائل کی جگہ جو ہے جہاں پر مسائل فتوے بتائے جاتے، آپ رپورٹ نکال کر دیکھ لیجئے، صرف 2 ہی مسائل دارالفتاء کے اندر زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، طلاق کے مسائل اور وراثت کے مسائل۔ ایک سر ورا دے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر بولتا ہے مفتی صاحب سیندنے کی اور جوڑنے کی کوشش کرو کسی طریقے سے، یعنی اب نکالو کوئی رستہ، اور دوسرا مال حاصل ہو رہا ہے یا آنے والا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو مفتی صاحب آپ کوئی رستہ نکالو اور کسی طریقے سے مال ملوا دو۔ تو بس یہ 2 ہی مسئلے زیادہ تر وراثت کے اور یہی 2 ہی چیزیں پوچھے جاتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ مسائل تو بے شمار ہے۔ کاروبار کے تعلق سے دیکھیں نا، جدید مسائل کتنے سارے امت کے درمیان میں پیدا ہو رہے، کتنے سارے مسائل ایسے پیدا ہو رہے۔ خیر، تو عزیز بزرگوں، ہم فضول کی بحثوں کے اندر بہت زیادہ لگ چکے ہیں۔ چوتھی بات، ہم کسی کی نیت پر کبھی بھی حملہ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ شہاب بھائی کے پیدل حج چلنے کے اوپر ڈائریکٹ سیدھا نیت پر حملہ کہ یہ تو سوشل میڈیا کے اندر فیمس ہونے کے لیے انہوں نے کیا ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو ریاکار ہے، یہ تو فلاں ہے۔ میں نے ایک بات خطبے کے اندر پڑھی ہے، لا تنظروا الی الناس کأنکم اربابا، لوگوں کی طرف ایسی نگاہ ڈال کے مت دیکھو جیسے تم رب بن گئے ہو، ان کے خدا بن گئے ہو ان کے۔ آج ہمارا حال یہی، کسی کے متعلق رائے قائم کرنی ہو، نہ ہم نے اس کے حالات معلوم کیے، نہ اس کے متعلق پورا علم ہے، ایک طرفہ بات سنی یا چند چیزوں کو دیکھیا اور فوراً ہم رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ تو کھوٹا ہی ہے، یہ تو اس نے کھوٹا ہی کیا، یہ تو غلط ہی کیا۔ نہ ہمیں کوئی علم ہے، نہ ہمیں کوئی معلومات ہے، نہ اس کے متعلق ہم جانتے ہیں اور فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہے، حضرت اسامہ بن زید، ابتدائی زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آتے ہیں جن کا نام ہے زید بن حارثہ، اور زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے جیسا بنا لیا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، سب ان کو زید بن محمد یہی کہتے تھے۔ ان کے یہاں پر اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضور کے اتنے چہیتے حضرت اسامہ بن زید کہ حضرت حسن حسین کو ایک ران پر آپ بٹھاتے ہیں، حضور ان کو کھیل لگاتے، حضرت امامہ جو آپ کی نواسی ان کے ساتھ جب محبت کرتے، پیار کرتے، ایک دوسری ران کے اوپر حضرت اسامہ بن زید ہوتے تھے، اتنی
मोहब्बत हजरत उसामा बिन जैद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। किसी जगह पर हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं कि मैं अपने एक साथी के पास साथ एक जगह पर गया, एक बस्ती के अंदर गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। वहां जब पहुंचे एक शख्स मिला और मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया, यानी वो मेरे हाथ से मारा गया। हम मदीनतुल मुनव्वरा आए, मेरा जो साथी था उसने उसको छोड़ दिया, उसके साथ कुछ नहीं किया। हम मदीनतुल मुनव्वरा आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने ये पूरा किस्सा, पूरा वाकया बयान हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद से फरमाया कि उन्होंने अच्छा, इन दरमियान में हुआ ये कि जब ये हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु उनको मार रहे थे तो वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला, यानी वो कलमा पढ़ रहा है। उसके बावजूद हजरत उसामा बिन जैद ने उनको मार दिया। जब हुजूर के पास ये मामला पहुंचा तो हुजूर ने फरमाया कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह उसने कह दिया, उसके बावजूद उन्हें मार दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, उसके बार बार हुजूर ये कह रहे थे। हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं मैं इतना परेशान हो गया, मेरे दिल से, मेरी जबान से ये बात निकली, काश मैं इससे पहले इस्लाम ही न लाया होता, यानी मुझे इस्लाम जो मिला होता इसके बाद मिला होता, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी ये काम हो गया। हजरत उसामा बिन जैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं हुजूर, उसने दरअसल खौफम मिन अस्सैफ, तलवार के डर की वजह से उसने अपने कलमा पढ़ा था। जाहिर भी यही बता रहा है कि भाई जाहिर सी बात है, उस बस्ती में पहुंचे, कोई ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है और मामला भी ऐसा ही हुआ होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला आप सुने, हुजूर फरमाते हैं या उसामा हल्ला शकक्ता कल्बहु, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने दिल से कलमा पढ़ा है या तलवार के डर से कलमा पढ़ा है। हजरत उसामा बिन जैद खामोश हो गए। ये पैगाम हम सब के लिए हैं अजीज बुजुर्गों। हम अगर किसी की जात पर हमला करते हैं, किसी की बात पर कमेंट करते हैं, किसी के अमल पर हम कोई बात कहते हैं, क्या हमने उसके दिल के हालात को चीर के देख लिया है, किन हालात में किन चीजों की वजह से वो काम कर रहा है, वो अमल कर रहा है। जरूरत इस चीज की है अजीज बुजुर्गों, हम ऐसे न बन जावे कि हम गोया रब बन बैठे। फरमाया ला तंजुरू इलन नासी कअन्नकुम अरबाबा, लोगों की तरफ ऐसे बन के मत देखो जैसे तुम रब बन गए हो। उन्जुरू इलन नासी कअन्नकुम आबीदा, ऐसे बन के देखो गोया तुम भी अल्लाह के गुलाम हो, तुम भी माबूद नहीं हो, तुम भी बंदे ही हो। हर इंसान परेशानी में होता है, हर इंसान को आफियत होती है। अगर तुम्हें परेशानी नहीं है, आफियत में अल्लाह ने रखा है, तो अल्लाह की तारीफ करो। खुलासा यह है अजीज बुजुर्गों, पैदल सफर हज, इसके मुतालिक मैंने आपके सामने बहुत तफसीली कुरान और हदीस के हवाले से बात जिक्र कर दी। ये बयान करने का मकसद यही है, आइंदा अगर कोई सफर हज का इस तरीके पर अगर इरादा करे तो वो अपने आप को इन तकल्लुफात से रोके, बचावे। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी ताकतें शरीयत ने उतना ही बोझ डाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।